صدقہ بیماریاں دور کرتا ہے، صدقہ بلائیں دور کرتا ہے، صدقہ آفتیں دور کرتا ہے. پتہ ہے روایتوں میں آتا ہے بلا اترتی ہے اور بندہ صدقہ کرے نا، صدقہ اسے روک لیتا ہے. اب صدقے اور بلائی میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، مگر بلا کو صدقہ بندے پر اترنے نہیں دیتا ہے. اچھا پھر ہمارا کانسیپٹ بھی بڑا نرالا ہے. ہم کہتے ہیں یار مولانا صاحب نے بیان کیا تھا صدقہ کرو پیسے بڑھ جائیں گے. میں تو روز صدقہ کر رہا ہوں، پیسے بڑھتے ہی نہیں ہیں. وہی 1000 روپے کی سیل ہے، 10 گنا ملٹی پلائی ہو کر ملے گا. آج 100 روپے دوں گا تو کل ملٹی پلائی ہو کے 2000 ہونی چاہیے تھی. وہ 100 روپے بھی چلے گئے، سیل بھی اتنی ہی ہے. تو اب پرابلم پتہ ہے کیا کہ ہمارا مائنڈ سیٹ مال کو ملٹی پلائی کرنے میں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ 100 روپے صدقہ کریں، اس کے بدلے 1000 روپے مل جائیں، یہ اچھا؟ یا باہر روڈ پہ نکل کر آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا تو اللہ نے وہ ایکسیڈنٹ بچا لیا. آپ کی ٹانگ ٹوٹنے والی تھی، اللہ نے اس سے بچا لیا. دکان میں آگ لگنے والی تھی، اللہ نے اس سے بچا لیا. اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے نا. ہے کسی کے مال میں برکت دے دی جاتی، کسی سے بلائیں ڈال دی جاتی ہیں. صدقہ بلائیں بھی تو ٹالتا ہے نا. ہم جب خیر سے گھوم رہے ہیں نا، مصیبتوں سے بچ رہے ہیں، اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے بچہ گرتے گرتے رک جاتا ہے، آپ کسی سیڑھی سے گرتے گرتے بچ جاتے ہیں. کبھی ٹریفک میں اچانک آپ رکتے اور گاڑی نکلتی ہے، آپ کہتے ہیں یار بچ گیا. ایسی بچ گئے، یہ کوئی نیکی تھی، یہ کوئی دعا تھی، یہ اللہ کی رحمت تھی، تمہیں بچایا گیا، شکر ادا کرو. ہے یار فلاں برابر دکان میں آگ لگی، میری دکان میں کچھ نہیں ہوا. ایک صاحب خود بتا رہے اپنا واقعہ کہ میں 25 رمضان کو دعوت اسلامی کے مرکز آیا کچھ اچھی رقم لے کر، اور میں نے وہاں پر آ کر وہ عطیات دے دیے. کہتے ہیں 26 رمضان کو میری فیکٹری پر اتنی بڑی آفت آئی کہ میرے کروڑوں روپے برباد ہو سکتے تھے. اس کی میں ڈیٹیل نہیں بتاتا، لیکن 1 روپے کا مجھے نقصان نہیں ہوا. کہتے میں حیران ہو گیا، میرے دوست حیران ہیں کہ یار یہ والی پرابلم جس کی بھی فیکٹری میں ہوئی اس کے کروڑوں برباد ہوئے، تیرے کیسے بچ گئے؟ کہتے میرے ایمان ہے، میں نے 25 تاریخ کو جا کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ نے اگلے دن میرے اوپر سے وہ آفت ڈال دی. ہاں یہ آنکھوں سے دیکھتا ہے بندہ کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں. سب میرے مالک کا احسان ہے. میں بھی بھیک مانگنے والا ہو سکتا تھا، میں بھی روڈ پر سونے والا ہو سکتا تھا، میں بھی جناب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومنے والا ہو سکتا تھا. اگر آج سواری دی ہے تو رب نے دی ہے، آج گھر دیا ہے تو رب نے دیا ہے، آج اولاد دی ہے تو رب نے دی ہے. ارے بیچارے غریبوں کی تو شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں. آج میرے اور آپ کے پاس فیملی ہے نا، بیوی ہے، بچے ہیں، شکر ادا کرو، کیونکہ رب نے عزت دی تو شادی ہوئی نا. یہی نہ ہوتی تو کیسے کر رشتہ ہوتا. کئی غریب ہے بیچارے، روڈوں پہ سوتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، کچرا اٹھاتے ہیں. کون شادی کرتا ہے ان سے؟ فیملی بھی نہیں بن پاتی ان کی. تو میں نے ایسا کیا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا، اور پھر بھی میں شکوہ کروں، پھر بھی میں شکایت کروں، پھر بھی میں کہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں پیچھے رہ گیا. کبھی شکوہ نہ کرنا اور کبھی اترانا نہیں. جو دیا ہے رب نے دیا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، اللہ نے دیا. یہ ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اور پھر اگر مال کا حق ادا کرنا ہے نا تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب ہے ہی اللہ کا، جب ہم یہ مان لیں گے، یہ سمجھ لیں گے یہ رب کا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو پھر خرچ کرنا بھاری نہیں ہو جائے گا. کاش یہ بات، یہ فارمولا سمجھ آ جائے. بلکہ سچی بات بتاؤں، اگر کوئی غریب بیٹھا ہے نا میرا بھائی، روزگار کا پرابلم ہے، قرضے میں ڈوب گیا ہے، کوئی پرابلم آ گئی ہے، یہ مت سمجھو کہ میں اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کروں گا. بلکہ قبلہ مفتی قاسم صاحب نے ایک بڑی پیاری بات تفسیر قرآن صراط الجنان میں لکھی کہ دنیا بھر کے امیروں کا جائزہ لینا تو میجورٹی یعنی اکثریت ان میں کہیں نہ کہیں اچھے کام میں کچھ نہ کچھ خرچ کر رہی ہوتی ہے، اس لیے ان کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے. اور دنیا بھر کے غریبوں کا سروے کرے نا تو اکثریت ان میں وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتی کہ میں تو پہلے ہی غریب، میرا کیا کام خرچ کرنا. فرمایا اس لیے یہ غربت سے نکل نہیں پا رہا. اگر غریب بھی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا شروع کر دینا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ قرضہ ہے، اللہ کے حبیب نے وعدہ فرمایا کہ کم نہیں ہوگا، تمہارا مال تمہیں پھر لوٹایا جائے گا، بڑھا کے لوٹایا جائے گا، ملٹی پلائی کر کے لوٹایا جائے گا. چاہے 1 روپے سے شروع کرو، چاہے 5 روپے سے شروع کرو، کسی غریب کی مدد، کسی دینی کام میں خرچ کرتے رہا کرو. وہ کیسے لوٹاتا ہے اب ذرا سنتے جانا. میں مختصراً 1-2 حدیثیں اور 1-2 واقعات سناتا ہوں. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اللہ اکبر، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندے سویرا کریں اور 2 فرشتے نہ اتریں جن میں سے ایک کہتا ہے الہی سخی کو زیادہ اچھا عوض دے، اور دوسرا کہتا ہے الہی کنجوس کو برباد کر دے. یعنی آپ ذرا سوچے، فرشتہ روز بددعا کیسے دے رہا ہے؟ کنجوس کو بربادی دے، جو نہیں خرچ کرتا اللہ کی راہ میں، جو کنجوسی کرتا ہے.
اور جو سخی ہے اس کے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتہ دعا کر رہا ہے. آج میں اور آپ کسی عالم دین، کسی بزرگ، کسی پیر صاحب کو ڈھونڈتے ہیں نا، حضرت ذرا دعا کر دے، خاص مسئلہ ہے، دعا کر دیں. ارے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرو، صبح سویرے فرشتے دعا کریں گے تمہارے لیے، اور فرشتوں کی دعائیں حاصل ہو سکتی ہیں. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. اللہ اکبر. نبی پاک کی ایک اور حدیث ہے، ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے. حضرت یزید بن ابو حبیب رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت مرثد بن ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ اہل مصر میں وہ پہلے شخص تھے جو شام کے وقت مسجد میں جایا کرتے. راوی فرماتے میں جب بھی آپ کو مسجد میں جاتے دیکھتا، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ صدقے کے لیے روٹی ہوتی، پیسے ہوتے، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں پیاز لیے آ رہے ہیں. ہاتھ میں کیا ہے؟ پیاز ہے. تو میں نے کہا حضور یہ تو آپ کے کپڑوں کو بدبودار کر دے گی، آپ پیاز لے کر کیوں آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا اے ابو حبیب کے بیٹے، میرے پاس صدقے کے لیے کچھ نہیں تھا. مجھے ایک صحابی نے حدیث بیان کی کہ اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کا دیا ہوا صدقہ بروز قیامت اس پر سایہ ہوگا. بس میں اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے پیاز لے کر آ گیا. کچھ نہ کچھ دیتا رہوں، مجھے قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں رہنا ہے. اپنی یہ عادت بناؤ میرے پیارے اسلامی بھائی، روزانہ الحمدللہ. آپ کو پتا ہے دعوت اسلامی والے بڑا پیارا سا ایک مدنی صدقہ باکس دیتے ہیں، وہ گھر میں رکھ لو. روز گھر سے نکلتے ہوئے 1 روپیہ کچھ نہ کچھ خود ڈالیں، اپنے بچوں سے ڈلوائیں. سبحان اللہ. اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور واقعہ سناتا ہوں، مزید ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے کہ بزرگان دین کیسا اپنے دل کے اندر جو ہے وہ یقین رکھتے تھے اور کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. اپنے دور کے ابدال ابو جعفر بن خطاب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے دروازے پہ ایک سائل نے صدا لگائی. ایک غریب آیا، اس نے پیسے مانگے. میں نے زوجہ سے پوچھا کچھ ہے تمہارے پاس؟ جواب ملا 4 انڈے ہیں. تو میں نے کہا مانگنے والے کو دے دو. اس نے 4 انڈے اس سوالی کو دے دیے. تو سائل انڈوں کی خیرات لے کر چلا گیا. اب کیا ہوا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کے دوست نے ایک ٹوکری بھیجی. تو گھر والوں سے پوچھا اس پہ کل کتنے انڈے ہیں؟ کہا 30. کہ تم نے تو فقیر کو 4 انڈے دیے تھے، یہ 30 کس حساب سے آئے؟ یقین دیکھیں کہ 1 کے 10 کا وعدہ ہے، ہم نے دیے 4 ہیں اللہ کی راہ میں، 30 کیسے آئے؟ تو کہتی ہے 30 انڈے پورے ہیں، 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں. تو حضرت علامہ یافعی یمنی کہتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ تم نے جو دیے تھے اس پہ کیا پوزیشن تھی؟ تو کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو 4 انڈے دیے تھے نا وہ 3 پورے تھے، 1 ٹوٹا ہوا تھا. تو 1 ٹوٹے ہوئے کے بدلے 10 ٹوٹے ہوئے آئے ہیں، اور 3 سالم دیے تو اس کے بدلے 30 آئے ہیں. ہاں جیسا دو گے نا، پھٹے ہوئے کپڑے دینے صدقے میں، بچا ہوا کھانا دینا ہے. موزے میں سوراخ ہو گیا تو فقیر یاد آیا ہے، گھر کی ماسی کب یاد آئی کہ کھانا بچ گیا، اب پھکے گا تو چلو اس کو کھلا دو. یہ نہ کیا کرو، جیسا دو گے ویسا ملٹی پلائی ہوگا. جو خوشی سے دے گا نا، مزے کی بات بتاؤں، گھر میں ملازم ہوا کرے نا، ابھی رمضان آ رہا ہے، یقین کریں گھر میں ملازم ہیں یا اور کوئی رشتہ دار ہے نا، آپ کا افطاری تیار ہو جائے نا، پہلے اچھی افطاری نکال کر اپنے ملازمین کو کھلا دیں. کم نہیں ہوگا، تمہارا کچھ نہیں جائے گا. ایسا ہی جو آپ کے بچوں نے کھانا ہے نا، وہ کسی 4 کو نہیں کھلائیں، 1 کو کھلا دیں، مگر ایسا کھلاؤ جیسے تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. پھر دیکھو کیسی برکت آئے گی، کیسا ملٹی پلائی ہوگا. خوشی سے دو نا. یہی مسئلہ ہمارا فطرے میں چل رہا ہے، سالوں سال سے چل رہا ہے. مجھے تو فارمولہ ہی آج تک سمجھ نہیں آیا ہے. اللہ پاک ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب کو سلامت رکھے. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں حضرت جو فطرہ اعلان کرتے تھے ہم وہ فطرہ دے دیتے تھے. پہلے 25 روپے تھا، 30 روپے تھا، 50 ہوا، 100 ہوا، 150 ہوا ہے، اب 250 300 ہو جائے گا. وہ اللہ کے بندے پوری حدیث تو سنو نا. وہ بھی اعلان 4 فطرے فرماتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اب تو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز سے بھی اعلان ہوتا ہے فطرے. حدیث پڑھو نا، حدیث میں نبی پاک نے 4 قسم کے فطرے بیان کیے، کشمش کا، جو کا، کھجور کا، اور پھر گندم کا. ہم نے کون سا دینا ہے؟ سب سے سستا والا، گندم کا. ٹھیک ہے غریب آدمی دے گندم کا، کوئی منع نہیں، اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا. مگر جس کو روز افطار میں اجوا کھجور چاہیے، سموسے بھی چاہیے، اس کو شربت بھی چاہیے، وی آئی پی کھانا چاہیے، اور فطرہ دیتے وقت سب سے سستا والا، اپنے دل سے پوچھو نا یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عید کا جوڑا لینے جائیں اور دکاندار سے کہیں یار سب سے سستا والا کپڑا دکھاؤ؟ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، غریب آدمی کی بات نہیں کر رہا، جس کو اللہ نے نوازا ہے، کپڑے بہترین والے لینے، جوتے بہترین والے لینے ہیں، بچوں کے کپڑے اچھے لینے ہیں. فطرہ کون سا؟ لوئسٹ کیٹیگری والا. یہ ناشکری ہے. اللہ کی بارگاہ میں دیتے وقت تمہیں کم والی چیز کیوں یاد آتی ہے؟ اس بار تو مزہ ہے نا کہ یا اللہ پوری رمضان تو نے مجھے بہترین کھجور سے افطار کرایا، اب میں فطرہ بھی کھجور والا دوں گا. تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا رکھا. اچھا میرے اور آپ کے پیسے اللہ کو تھوڑی جا رہے ہیں، اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. ہاں ادھر دل دیکھا جاتا ہے.
کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا مال سے محبت کرتا ہے. جب میری باری آتی ہے تو سب سے گھٹیا مال یاد آتا ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ تو اتنا عجیب ہے پیارے اسلامی بھائیوں. مثال کے طور پہ ابھی جمعے کی نماز میں امام صاحب اعلان کریں کہ ذرا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. آپ کو جناب آج سخاوت کا جو ہے نا دریا جوش مار رہا ہے, چلو یار آج 100 روپے دے دیتے ہیں. آپ نے اپنا پرس نکالا, 100 روپے کے 2 نوٹ ہیں اس کے اندر, ایک کڑک والا ایک پرانا والا. سچ بتاؤ کون سا مسجد کے ڈبے میں ڈالتے ہو؟ پرانا والا. کیوں مطلب وجہ بتاؤ نا. کڑک والا 110 روپے کا نہیں ہے, وہ بھی 100 روپے کا ہے. نیا میرے پاس رہ جائے, یہ پرانا والا اللہ کی راہ میں چلا جائے. اس سے چیک کر لو, اپنا پیرامیٹر چیک کر لو کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دینے کی باری آتی ہے نا, مجھے پرانی گھٹیا پھینکنے والی چیز کیوں یاد آتی ہے؟ کھانا بچ گیا تو اللہ کے نام پہ یاد آئے گا, ارے بھائی اچھا کھانا بھی کھلا دو نا. کپڑے پرانے ہو گئے تب کوئی فقیر یاد آئے گا. اللہ کی راہ میں خوشی سے دو. 4 پارے کی پہلی آیت ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. اچھا جب صحابہ نے یہ آیت سنی نا, کوئی آتا کہتا حضور یہ باغ ہے نا, میری ساری پراپرٹی میں یہ باغ مجھے بڑا پسند ہے, یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. حضور میرے سارے مال میں یہ گھوڑا مجھے بڑا پسند ہے, میں یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. جو بیسٹ پسند تھا نا وہ دیا کرتے. ہمیں جو پسند نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں بانٹنا ہے. کتنا فرق ہے. کیسے ہوگا مجھے بتاؤ نا, مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ خوشی کے ساتھ بیسٹ اللہ کی راہ میں دو اور دل سے دو. اچھا بعض اوقات پتہ ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, یار جو مجھے پسند ہے نا وہ ایک ہی ہے, میرے پاس وہ چیز ایک ہی ہے, وہ دے دوں گا تو چلی جائے گی. تمہارے پاس ایک ہے نا, میرے اللہ کے پاس ایک تھوڑی ہے. تم دو, اللہ تمہیں اس سے اچھی بتا فرما دے گا نا. تو صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ بہترین چیز خرچ کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں, بلکہ ہمارا تو ایسا عجیب مائنڈ سیٹ ہے. کسی کے 4 بچے ہو نا, ایک بچہ بڑا ہوشیار, سبق پورا یاد کرتا ہے, اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. دوسرا بچہ گھر کے کھلونے بھی خود ٹھیک کر لیتا ہے, بڑا دماغ ٹیکنیکل ہے, اس کو انجینئر بنائیں گے. تیسرا بچہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے, اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے. چوتھا بچہ بہت شرارتی, کچھ بھی یاد نہیں کرتا, بلکہ زبان بھی اس کی توتلی ہے, صحیح بات بھی سمجھتا نہیں ہے, اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. یار آپ سوچو یار یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی ہمارے گھر میں جو بچہ ہمارے کام کا نہیں وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. یہ بہت بڑی عجیب بات ہے. سچ بتاؤں, گھر کا بہترین بچہ عالم دین بناؤ. ہاں ایسا بچہ جو ذہین ہونا, یار اس کو مفتی بناؤں گا, یہ پوری دنیا میں جا کے دین کا ڈنکا بجائے گا. ہم کہتے ہیں ہمارے علماء آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, ہمارے علماء اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح لوگوں کو بات کرنی چاہیے. اور علماء بنانے کے لیے بچے کون سے دے رہے ہو؟ دو نا اپنے خاندان کا بہترین بچہ کہ جو عالم بن کر پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجائے, تب مزہ آئے گا نا. آپ را مٹیریل کون سا دیتے ہو مدرسے میں؟ تو یہ عجب ذہن بن گیا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جب رب کی بارگاہ میں دینے کی باری آئے نا, خوش دلی کے ساتھ, مزے کے ساتھ, بہترین دو. وہ دل دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا مال سے پیار کرتا ہے. انڈے دیے تھے نا, جو پورے انڈے تھے اس کے بدلے پورے آئے, جو ٹوٹے تھے اس کے بدلے ٹوٹے انڈے آئے. آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب بیان ختم کرنے سے پہلے ایک اور پرابلم بھی ہے جو مال دیتے وقت, صدقہ دیتے وقت ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. یہ حدیث پاک سن لیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, عرض کی کہ حضور قیامت کے دن کون سی چیز نجات دلائے گی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کے ساتھ بد دیانتی نہ کرنا. تو اس نے کہا حضور اللہ پاک کے ساتھ بندہ کیسے بد دیانتی کر سکتا ہے؟ اللہ یعنی ہماری عام سی زبان میں اللہ سے بے ایمانی کیسے ہو سکتی ہے, اللہ سے بد دیانتی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ پاک اور اس کے رسول کی فرما برداری والا کام غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو, یہ ہے بد دیانتی. بس ریاکاری سے بچتے رہو کیونکہ ریاکاری شرک اصغر ہے, اور قیامت کے دن ریاکار کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا. اے بدکار, اے دھوکے باز, اے کافر, اے نقصان اٹھانے والے, تیرا عمل خراب ہوا, تیرا اجر برباد ہوا, آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں. اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے, اپنا ثواب اس کے پاس تلاش کر جس کے لیے عمل کیا کرتا تھا. یہ بڑا مسئلہ ہے. اول تو نیکی ہوتی نہیں, نیکی ہو جائے تو چھپتی نہیں, بے چینی شروع ہو جاتی ہے. پتہ تو چلے نا ماں بدولت نے اتنے پیسے دیے ہیں, ذرا امام صاحب نام لے کے اعلان کرے نا. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بھائی وہ اخبار میں تصویر کھنچواتے تھے, بڑا مشکل ہوتا تھا, بڑے بڑے لوگوں کی آتی تھی. اب تو ہر بندے کے اپنا اخبار ہے. پہلے کہتے نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. ہر چیز ویڈیو بنانی ہے, ہر چیز کی تصویر بنانی, ہر چیز لوگوں کو بتانی کہ اتنا صدقہ دیا, اتنا خیرات دیا. وہ ابھی رمضان آئے گا, پہلے بھی ہوا تھا کہ راشن کا 1 بورا ہوتا تھا, وہ غریب کو 1 بورا 5 بندے مل کے دے رہے ہیں, سب سیلفی بنا رہے ہیں, دیکھو اس غریب کی ہم نے مدد کی ہے. اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ نہ کرو ایسا.
एहसान नहीं जताना है। मैंने शुरू में बताया मेरा और आपका जब है ही कुछ नहीं तो एहसान किस बात का जताना। तो ये रियाकारी जो है ना, ये बड़ा खतरनाक वार है शैतान का। और सिर्फ ये सदका खैरात में ही, नमाज वाले को भी रियाकारी आती है। मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं तो 5 टाइम नमाज बाजमात पढ़ता हूँ, क्यों बताना है भाई लोगों को? तहज्जुद तो अकेले में पढ़ी जाती है, आप दुनिया को बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी हर रोजेदार, रजब शाबान रमजान के मैं रोजे रखता हूँ। किसने पूछा आपसे भाई? रोजा तो है ही ऐसी इबादत, जब तक बताए ना पता नहीं चलती। मगर हमें पेट में दर्द शुरू हो जाता है, मैंने रोजा रखा है, सामने वाले को क्यों नहीं पता? चेक करो अपना दिल। हदीस पाक में नबी पाक ने जुमला छोटा नहीं फरमाया, अल्लाह से बददियानती है ये, अल्लाह के साथ बेईमानी हो गई ना। इबादत अल्लाह की कर रहे हैं, दिखा दूसरों को रहे हैं, और दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो ये ना करें, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। तो अल्लाह की राह में इस बार खर्च करें, दिल खोल कर करें, पूरा रमजान इबादत करें, मगर रियाकारी से बचें। अच्छा, अब आखिरी बात, रियाकारी वाली बात हो या इस तरह की कोई भी बात हो ना, इतना मरदूद है शैतान, जब ऐसी बात करते हैं ना, हमें कोई और बंदा याद आता है। हाँ यार, ये हजरत सही कह रहे हैं, वो फला आदमी ना जब भी चंदा देता है ऐलान करवाता है, बहुत बड़ा रियाकार है। भाई किसी और के लिए मैं नहीं कह रहा, अपने आप को चेक करो, वो किस नीयत से कर रहा है वो जाने, उसका रब जाने। बात सूरतों में ऐलान करने की इजाजत है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ ऐलान करूं कि भाई मैं 500 रुपए दे रहा हूं, आप सब भी दें, तो मेरी नीयत क्या है कि मुझे देखकर हो सकता है कुछ और भी दे दें, तो मुझे सवाब मिलेगा। इन्नमल आमालो बिन्नियात। हम अपने दिल से पूछने में क्यों ऐलान कर रहा हूं, सामने वाले का दिल चेक मत करना। तो रियाकारी से बचें, दिखलावे से बचें, और जब भी किसी की मदद करें ना, एहसान न जताएं। ये बहुत बड़ा मसला है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अदा। ऐ ईमान वालों, अपने सदके बातिल न करो, एहसान जताकर, तकलीफ पहुंचाकर। हाँ भाई, याद है ना, नौकरी करने आया था मेरे पास, 2 पट्टी के चप्पल पहनकर आया था, आज मोटरसाइकिल वाला हो गया, मेरा एहसान याद है? भूल तो नहीं किया? मैंने कर्जा दिया था, ठेला लगाता था, दुकान वाला हो गया। तेरी बहन की शादी जब वक्त तू मेरे पास आया था, मैंने तेरे को कर्जा दिया था। तौबा तौबा तौबा। जो ये करता है वो सोचे वो कितनी तकलीफ पहुंचाता है उस गरीब आदमी को। अरे मेरे पास था क्या, अल्लाह की मेहरबानी थी तो मैंने इसकी मदद की है, मैं भी तो किसी के दरवाजे पर मदद लेने जा सकता था। कभी जिंदगी में एहसान मत जताना, एहसान जताने से उसको तकलीफ पहुंचती है, तुम्हारा सदका भी जाया हो गया। मैंने उम्रा करवाया था, मैंने इसको हज करवाया, मैंने कुछ नहीं किया यार, अल्लाह ने दिया तो सब हुआ है। हमारे बुजुर्ग कैसे मदद करते थे, कभी कभी ऐसे भी किया करो कि जिसकी मदद की ना, उसको पता भी ना चले कि मदद किसने की है। हाँ, उसको पता भी ना चले, खुफिया तौर पे उसके पास मदद पहुंच जाया करती थी। हम तो जनाब बोलते भाई पैसे मैंने दिए, रोज नमाज के बाद दुआ करना मेरे लिए, उसकी ड्यूटी लगा देते हैं। अरे वो दुआ करे ना करे, क्यों जता रहे हो? अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह ने कबूल कर लिया, तुम्हारे वारे नियारे हो जाएंगे। दुआएं लेने वाले बनो, हाय लेने वाले न बनो। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाई, सारा माल किसका है? अल्लाह का है। जो दिया वो किसने दिया? रब ने दिया, मेरा कुछ भी नहीं है। पहले तो ये जहन बनाओ, और फिर अल्लाह ने दिया है ना तो खर्च करें, अपने गरीब रिश्तेदारों को दें, दीगर मुसलमान भाइयों की मदद करें। माह रमजान में अपने दस्तरखान के साथ साथ कोई एक दस्तरखान अच्छा कर दें, उनके दस्तरखान पर भी खाना पहुंच जाए। ये रोडों पर जो बहुत सारे लोग बांटते हैं, उससे बेहतर ये कि किसी गरीब के घर में पहुंचा दें। रोड पर तो बहुत सारे लोग खा लेते हैं, मगर हमारे घर में बहनें, उन तक तो नहीं पहुंचता ना सामान, तो किसी एक रिश्तेदार, किसी एक गरीब के घर तक पहुंचाने का इंतजाम करें। और उसके बाद अपनी ज़कात में अपनी दावत इस्लामी को याद रखें, जो दीन मतीन का इतना बड़ा काम पूरी दुनिया में कर रही है। हमारे मदरसतुल मदीना और जामियतुल मदीना में हैं, जिसमें बच्चे और बच्चियां बगैर फीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, दरसे निज़ामी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज़्यादा हाफिज़ कुरान दावत इस्लामी ने पाकिस्तान में इस उम्मत को अता फरमा दिए हैं। कराची के बुजुर्ग बैठे हैं, एक इशारा करूंगा, मेरी बात समझ जाएंगे। मैं जब छोटा था, आज से 30 साल पुरानी अगर बात करें, तो कराची में तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज़ कुरान नहीं मिलता था, पंजाब से बुलाना पड़ता था। ऐसा ही है। और आज मुझे बताओ कराची में कौन सी गली है जहाँ तरावी नहीं हो रही है, कौन सी बिल्डिंग है जहाँ तरावी नहीं? एक एक बिल्डिंग में 3-3 तरावियां हो रही। कैसे हो रही है भाई? हाफिज कोई दरख्त में उगे हैं, किसी फसल में निकले हैं? ये दावत इस्लामी के मदरसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज्यादा हाफिज कुरान दावत इस्लामी ने बना दिए। कुरान की खिदमत का कैसा निजाम बनाया, हजारों बच्चों और बच्चियों ने दरस निजामी कर लिया। 150 के करीब इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिए। 34,000 बच्चे और बच्चियां उसमें दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। साल की 600 के करीब मस्जिदें दावत इस्लामी मुल्क और बैरून मुल्क में बना रही है। आजकल चैनल पर जो बेहयाई और फहाशी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मगर एक चैनल ऐसा
ایسا ہے جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں, بے نمازی نمازی بن رہے ہیں, شرابی شراب چھوڑ رہے ہیں. ارے چینل دیکھ کر رقص و سرور کی محفل سجدے تو سنی ہوں گی, مگر یہ کیسا چینل آیا جس کو دیکھ کر مدینے کی یاد میں آنسو بہ رہے ہیں, اللہ کے خوف سے دل لرز رہے ہیں, لوگ گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں, ماں باپ کا ہاتھ چوم رہے ہیں, صرف اردو زبان میں نہیں, انگلش زبان میں, پھر اس کے بعد بنگلہ زبان میں, اب جناب عربی زبان میں یوٹیوب پر مدری چینل شروع کر دیا. بچوں کی نفسیات کے مطابق بچوں کے پروگرام کڈز مدری چینل شروع کیا گیا, اور اس کے بعد جب کارٹونز کے ذریعے بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے, کارٹونز کے ذریعے اب جناب بچوں کے ساتھ ان کو غلط رسم و رواج سکھائے جا رہے تھے, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے اینیمیٹڈ خاکے بنائے, اپنے اسلامک کارٹونز بنائے, اور اب وہ کارٹونز بھی کئی زبانوں میں الحمدللہ شائع کیے جا رہے ہیں. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی اس کی پذیرائی کیسے ہے. کبھی موقع ملے تو یوٹیوب پر کڈز لینڈ مدنی چینل کو سرچ کیجئے گا, ہمارے ایک ایک کارٹون کے کلپ کو 50 ملین لوگوں نے دیکھا ہے. 50 ملین کا مطلب 5 کروڑ لوگ ہوتے ہیں, 40 ملین کا مطلب 4 کروڑ لوگ ہوتے ہیں. تو دنیا بھر کے بچے دیکھ رہے ہیں, وہ دین سیکھ رہے ہیں. کون سا میدان ہے جس میں دعوت اسلامی لا دینی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر رہی. اور آگے چلیں, اب جب فلاحی کام کی بات کرتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کی بات کرتے ہیں, تو کس موقع پر دعوت اسلامی نے خدمت نہیں دی. 2005 میں زلزلہ آیا, کشمیر میں زلزلہ آیا, اس زمانے میں بھی دعوت اسلامی والوں نے وہاں جا کر کروڑوں روپے کی امداد کی. اور جب 2019-20 میں کووڈ آیا, 1 کروڑ کے قریب مسلمانوں تک کھانا پانی اور راشن پہنچایا گیا, کروڑوں روپے کی امداد کی گئی. اس کے بعد 2022 میں جب سیلاب آیا, 3.5 ارب کے قریب روپے اور سامان وہاں تقسیم کیا گیا. ایک نیا کام FGRF کے تحت ہو رہا ہے جو شاید کراچی والوں کو نہیں پتا. اے کراچی والوں, ہم بڑے سکون میں ہیں, ہمارے سندھ کے بھائی اب تک ڈوبے ہوئے ہیں. لوگ سمجھتے سیلاب ختم ہو گیا, اب بھی لاکھوں لوگوں کے گھروں میں پانی موجود ہے, ابھی بھی لاکھوں ایکڑ زمین پر پانی موجود ہے. ہماری ٹیم جب وہاں گئی اور جا کر دیکھا کہ 6 مہینے ہو گئے, اب تک پانی نہیں نکلا ہے. جتنا سوکھنا تھا سوکھ گیا, جتنا نکلنا تھا نکل گیا, اب نہیں نکل رہا. اور نہیں نکلے گا تو ان کے گھر کیسے آباد ہوں گے. ہاسپٹلز میں پانی, مسجدوں میں پانی, قبرستان میں پانی. اب فیصلہ کیا گیا کہ ہم پمپ لگاتے ہیں اور ان کا پانی باہر نکالتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک بار کراچی میں بارش ہوئی تھی تو یہ پورا خارا در کا ایریا پانی سے بھر گیا تھا, اور پانی 1 ہفتہ رہا تھا تو اس پانی میں بدبو اور گندگی کا عالم کیا تھا. ادھر بھی دعوت اسلامی والوں نے پمپ لگائے تھے, مگر ادھر 6 مہینے ہو گئے ہیں وہ پانی نہیں نکلا ہے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی, اب تک 5 ارب گیلن پانی دعوت اسلامی والے نکال چکے ہیں. تقریباً 30,000 ایکڑ سے زیادہ زمین ہم نے پانی سے فارغ کر دی ہے. قبرستان پانی سے فارغ ہو گئے, اسکولیں, مسجدیں, ہاسپٹل, الحمدللہ لوگ اپنا کام کاج کرنے لگ گئے. مگر اب بھی یہ کام جاری ہے, اب بھی ہمارے پمپ لگے ہوئے ہیں, اب بھی لاکھوں روپے کا ڈیزل روزانہ کی بنیاد پر بھیجا جا رہا ہے تاکہ ہمارے مسلمان دکھیارے بھائیوں کا پانی نکلے. ابھی یہ کام جاری تھا کہ ترکیہ میں زلزلہ آ گیا, شام میں زلزلہ آیا. دعوت اسلامی والے صبح و شام وہاں بھی کام کر رہے ہیں. ہم نے الحمدللہ اب ایک اور کانٹریکٹ سائن کیا ہے ترکی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کہ ہم اب کنٹینر دے رہے ہیں. کنٹینر ہاؤسز کہلاتے ہیں. ایک ایسا کنٹینر وہاں بنتا ہے جس میں 2 بیڈ روم, 1 باتھ روم اور چھوٹا سا کچن ہوتا ہے, کیونکہ ان لوگوں کو تقریباً 1.5 سے 2 سال کنٹینر میں رہنا پڑے گا تب جا کے یہ عمارتیں بنیں گی. تو الحمدللہ اب ہم نے کنٹینر دینا شروع کر دیے ہیں, آرڈر دے دیا ہے. تھوڑے دنوں بعد آپ مدری چینل پر سوشل میڈیا پر دیکھیں گے ایک ایسی بستی آباد ہوگی ترکی میں کہ جہاں FGRF کے کنٹینر ہوں گے, اور ہم صرف کنٹینر کھانا اور راشن نہیں دیتے, ہم ساتھ دین بھی سکھاتے ہیں, ہم سنتیں بھی سکھاتے ہیں, ہم نماز بھی پڑھواتے ہیں. ہم نے الحمدللہ اسی کنٹینر کی بستی میں مسجد بنانے کا بھی پلان کر لیا ہے. قرآن بھی پڑھائیں گے, نماز بھی پڑھائیں گے, اور روزانہ کی بنیاد پر کھانا بھی کھلائیں گے. یہاں میں یہ بھی اشارہ کر دیتا ہوں کہ کچھ لوگ ماشاءاللہ اپنے طور پر اپنی NGO بنا کر یا اپنے طور پر غریبوں کو راشن دے رہے ہوتے ہیں. بالکل دیجیے, بہت اچھا کام ہے, لیکن اگر یہی کام آپ دعوت اسلامی کے ساتھ کر لیں گے نا, ہم راشن بھی دیں گے, ان کو اجتماع میں بھی لے آئیں گے, ان کے بچوں کو مدرسہ بھی لے جائیں گے, جن کو راشن دیتے ہیں ان کا ڈیٹا رکھتے ہیں تاکہ ان کے گھر کی خواتین بھی دین سیکھ لیں. تو الحمدللہ راشن تو پہنچے گا, آپ کے دعوت اسلامی کے ذریعے کرو گے تو دین بھی پہنچے گا, سنتیں بھی پہنچیں گی, ایک عقیدہ بھی پہنچے گا, ان کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا. تو یہ ہے ہماری دعوت اسلامی. کس شعبے کی بات کروں, ویسے سچی بات یہ ہے اگر آپ دنیا بھر کی تنظیموں پر نظر دوڑائیں نا تو آپ کو کئی ایسی تنظیمیں ملیں گی. کچھ تنظیمیں ملیں گی جو صرف مدرسہ چلاتی ہیں, کچھ تنظیمیں ملیں گی جو
صرف اسکولیں چلاتی ہیں، کچھ تنظیمیں ملیں گی جو میڈیا کو دیکھتی ہیں، کچھ تنظیمیں ملیں گی جو جناب ویلفیئر کا کام کرتی ہیں، کوئی تنظیم ایسی نہیں ملے گی جو ایک ہی تنظیم ہو اور وہ سارے کام کر رہی ہو۔ یہ اللہ کی رحمت سے فیضان امیر اہل سنت ہے کہ دعوت اسلامی 100 سے زیادہ شعبہ جات میں، 150 سے زیادہ ملکوں میں دین متین کا پیغام عام کر رہی ہے۔ کون سا دن گزرتا ہے جب خبر نہیں آتی کہ غیر مسلم بیرون ملک میں مسلمان ہو رہے ہیں، کہیں غیر مسلموں کی عبادت گاہ خرید کر مسجد بنائی جا رہی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ جس بلڈنگ میں، جس عمارت میں اللہ نہ کرے شیطان کی پوجا ہوتی ہو اور شرک ہوتا ہو، الحمدللہ اب وہاں رحمان کو سجدے ہو رہے ہیں، وہ مسجد میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ یہ ایک دو نہیں ہے، اکیلے میں مجھ سے کوئی مل لے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ پوری دنیا میں ایسی کتنی غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں جو دعوت اسلامی نے بدل کر رکھ دی۔ ایسا انقلاب یہ فقط دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ملتا ہے۔ سچی بات بتاؤں، یہ میرے اور آپ کے پیسوں کے نصیب جاگتے ہیں، میرے اور آپ کے مال کے بھاگ جاگتے ہیں کہ وہ دین کے اتنے بڑے کام میں صرف ہو جائیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بار اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ ضرور دینا، اس بار دل کھول کر ساتھ دینا، اور اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات، اپنا فطرہ ضرور دینا۔ ایک اور بات کر دیتا ہوں، کیونکہ ہم آج کل ڈونیشن کے لیے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ایک عجب سا مسکنسیپشن بن گیا ہے کہ جناب دعوت اسلامی بہت اچھی تحریک ہے، دعوت اسلامی بہت بڑا کام کر رہی ہے، مگر دعوت اسلامی والوں کے پاس پیسے بھی بہت ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کسی اور کو دے دو۔ ہمارے اپنے، ہمارے اجتماع میں آنے والے امیر اہل سنت کے مرید دعوت اسلامی، ان کے بچے دعوت اسلامی کے مدرسوں سے پڑھے، اور وہ کہتے ہیں یار اپنی زکوٰۃ کا تھوڑا حصہ دیتے ہیں دعوت اسلامی کو، باقی ہم دوسری جگہ دے دیتے ہیں۔ تو ہمارا حال پتہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ جب سے ہونا شروع ہوا ہے، پتہ نہیں کس نے یہ ہوا پھیلائی ہے کہ ایک گاؤں تھا، ایک واقعے سے بات سمجھ آ جائے گی۔ اس گاؤں میں دودھ کی کمی ہو گئی، تو گاؤں کے چودھری صاحب نے کہا ایسا کرتے ہیں، ایک بڑا سا گھڑا کھودتے ہیں، کنواں بناتے ہیں، اور سارے گاؤں والے ایک ایک دودھ کا گلاس اس میں ڈال دیں تو وہ گھڑا بھر جائے گا، تو پھر جس کو دودھ چاہیے ہوگا اس میں سے بانٹ دیں گے۔ ایک بندے نے سوچا یار سارا گاؤں دودھ ڈالے گا، میں ایک گلاس پانی ڈالوں گا تو کیا فرق پڑے گا؟ جا کر چپکے سے پانی کا گلاس ڈال کے آ گیا۔ صبح ہوئی اور جب اس گھڑے میں دیکھا تو پورا گھڑا ہی پانی سے بھرا ہوا تھا۔ بات آئی سمجھ میں؟ ہر بندے نے کیا سوچا، میرے پانی کے گلاس سے کیا ہوگا؟ ابھی دعوت اسلامی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، سبھی پانی کا گلاس ڈال دیتے ہیں، میرے پانی کے گلاس سے کیا ہوگا، باقی لوگ دے دیں گے۔ تو پیارے بھائی، دعوت اسلامی کے پاس یقیناً بہت چندہ آتا ہے، مگر اخراجات کتنے ہیں؟ اس وقت دعوت اسلامی کے صرف پاکستان میں 44,000 سے زیادہ اجیر ہیں، امپلائیز ہیں، 105 کروڑ روپے صرف ماہانہ سیلری ہے۔ تنخواہ کتنی ہے؟ 105 کروڑ، 1 ارب 5 کروڑ ہر مہینے تنخواہ دینی ہوتی ہے ہمیں۔ میں الحمدللہ ایسے بھی عاشقان رسول کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں دعوت اسلامی کے اتنے احسان ہیں کہ میں پوری زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دے دیتا ہوں اور اپنے غریب رشتہ داروں کو میں صدقہ خیرات سے دیتا ہوں، اور بھی دینا بھائی، تو زکوٰۃ یہاں دے دیتا ہوں تو 100% مجھے پتا ہے کہ شرعی تقاضوں کے مطابق مفتیان کرام سے پوچھ کر ادا ہو جاتی ہے، تو میرا فرض ادا ہو جاتا ہے، باقی میں نفلی صدقات سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا ہوں۔ تو اس بار انشاءاللہ نیت کریں، دعوت اسلامی کو بھرپور عطیات دیں گے بھی اور جمع بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔